سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ سب دوڑے دوڑے ان کے گھر جانے لگے، وہ کہنے لگے یہاں کیوں آ رہے ہو؟ سرکار بھی جگہ جگہ ڈھونڈتے، بہتر تھا ایک ہی جگہ پہنچا دیا۔ سب ایک ہی جگہ پہنچ گئے۔ حضرت نے فرمایا جو وہاں پناہ لے لے گا میں معاف کر دوں گا۔ اور جب معاف کر دیا اور انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، ہاتھ باندھ کر سب کو کھڑا کیا گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کیوں باندھا بھائی نے؟ کہ یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کو مجنون اور معاذ اللہ دیوانہ کہا تھا۔ حضرت نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ مولا علی کے نام ایک خط آیا تھا شام سے، حضرت نے ان کے جواب میں لکھا کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ انصار میں سے، تم تو آزاد شدگان کی اولاد ہو۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، حق اگر تنہا بھی ہو تو لشکر ہوتا ہے۔ جی منتخب مجمع ہے اور دور دراز سے بھی تشریف فرما ہے، اور اس آبادی کے بھی عزادار اور میرے سنی شیعہ بھائی، میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ سنی ہماری جان ہے، ہاں سنی ہماری جان ہے۔ میں سنی بچوں کو ایک نصیحت کروں، شیعہ مینجمنٹ کے پاس جو مسجد ہو اس میں نماز پڑھا کرو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، جیسے تمہیں سکھایا ایسے پڑھو، یہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ اور مجلس کے حوالے سے تو اور واضح کر کہہ دوں، یہاں میرے عزیزوں نے باہر کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ تم ہو کون۔ یہ امام بارگاہ ہم مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ، ایسے ہی ہے۔ ایک ہی مینجمنٹ کے پاس دونوں ادارے ہوتے ہیں، دونوں کے مائک علیحدہ، دونوں کے ممبر علیحدہ، دونوں کے پنکھے علیحدہ، دونوں کے ہال علیحدہ۔ بھائی پیسہ زیادہ ہے کیا شیعوں کے پاس؟ یہ سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں۔ آپ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، اور مسجد کے ساتھ آپ امام بارگاہ اس لیے بناتے ہیں کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ یہ عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ تم امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہو، نوکر ہو۔ جملہ گرا نہ گزرے تو کہہ دو تم نوکر ہو، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی ہنر نہیں ہے۔ سلوات آہستہ سے پڑھی ہے۔ بات تھوڑی سی آگے جائے۔ سرکار دو جہاں نے جو حق نما ہے، انہوں نے کبھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ اگر یہ بچہ، یہ جوان مجلس کے بعد مجھے روک لے اور کہے کہ صلح حدیبیہ پھر کیا ہے، جی واپس چلے جائیے، علی لکھ دو ہم واپس جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ مولا نبی نے فرمایا علی محمد ابن عبداللہ لکھو۔ آئندہ جب آئیں گے تو اتنے ہزار لوگوں سے زیادہ نہ ہو، علی لکھ دو، جتنے نام جتنی تعداد یہ بتا رہے ہیں اتنے ہی لائیں گے۔ ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ واپس نہیں کریں، آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ یعنی مشرک کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس بھاگ کر چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو واپس کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔
علی لکھ دو ہمارا آدمی اگر ان کے پاس چلا گیا تو ہم واپس نہیں مانگیں گے، یعنی یہ واپس نہیں کریں گے۔ جو وہ کہہ رہے تھے سرکار مان رہے تھے۔ مولوی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے علی جیسا ذہن چاہیے۔ سرکار دو جہاں کا انداز، صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر۔ بھائی سرکار نے جتنی وہ باتیں کر رہے تھے سب مانی۔ محمد رسول اللہ کاٹو، محمد ابن عبداللہ لکھو، تو محمد رسول اللہ جو ہٹایا جا رہا ہے اور محمد ابن عبداللہ جو لکھا جا رہا ہے تو وہ صحیح تھا، تو یہ غلط کب ہے؟ بھائی اگر وہ لفظ صحیح تھا تو یہ بھی تو لفظ صحیح ہے۔ ایک صحیح ہٹا کر دوسرا صحیح رکھا جا رہا ہے۔ جی اتنے سال بعد واپس آئیں گے، حضرت مان لی اتنے سال بعد واپس آئیں گے، اس لیے کہ ہر صلح حدیبیہ کے بعد صبر کرنا پڑتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی صلح حدیبیہ آتی ہے، مگر فوراً نتیجہ نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے۔ ہمارا آدمی ان کے پاس آئے گا تو انہیں واپس کرنا پڑے گا، اسے مسلمان بنا کے لوٹانا تو ہمارا کام ہے۔ مسلمانوں کا آدمی اگر مشرکوں کے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اسے واپس بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کبھی بھی حق نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ میرا پسندیدہ مضمون ہے سرکار کے فضائل، نبی مکرم کی عظمت۔ اگر حسینی ممبر سے بیان ہو تو کربلا والے کو بہت اچھا لگتا ہے۔ سرکار کے مناقب، سرکار کے شمائل، سرکار کے فضائل۔ جی اب میرے پاس وقت بھی تنگ ہے اور میرا محترم مجمع مسلسل عبادت میں مصروف ہے، تو زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا۔ جی حق نے کبھی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ حق ایک اور تصویر بن کر آیا جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ حق نے ایک اور جلوہ نمائی کی تو بی بی نے اپنا حق مانگا مگر خواہشات کی پیروی نہیں کی، اپنا بڑا نقصان کروا دیا۔ مگر بتائیے 1400 سال گزرنے کے بعد جنہوں نے حق نہیں دیا وہ کہاں کھڑے، اور جسے حق نہیں ملا وہ کہاں بیٹھی ہے؟ بہت واضح بات ہے، حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، حق اور فاطمہ کے عدد 9 ہے۔ اب ذرا حدیث آپ کو حسین لگے گی، سرکار فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ حدیث یہاں رکی نہیں ہے، سرکار نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم عدل الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ خواہشات میں سے ایک دو خواہشات بتا دوں۔ تعداد کی بنیاد پر اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں، یہ میرڈ نہیں ہے۔ تعداد کی بنیاد پر ایک صاحب ایک زندہ کو باندھ کر چارپائی پر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے 40 لوگ تکبیریں کہہ رہے ہیں، اور وہ جو بندھا لیٹا تھا وہ پکار پکار کے کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں، اور مولانا صاحب تو تکبیروں پہ تکبیریں کہہ رہے تھے۔ اور جب انہوں نے ساری تکبیریں کہہ لی تو ان سے کسی نے کہا صاحب یہ تو زندہ ہے، کہنے لگے میں کیا کروں، ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، یہ 40 کہہ رہے ہیں مردہ ہے، تو میں ایک کی مانوں یا 40 کی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تعداد کی بنیاد پر، گنتیوں کی بنیاد پر کوئی حق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا، آپ کو تانا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کی تعداد کم کیوں ہے؟ تو پھر یاد رہے اگر یہی کسوٹی ہے تو مسلمانوں سے زیادہ عیسائی ہیں۔
جو زیادہ ہے اسی کو حق مانو گے، جو زیادہ ہے اسی کو صحیح مانو گے۔ مجھ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچے ہیں، توجہ ہے، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی تعداد کم کیوں ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ معیار ہی نہیں ہے کہ تعداد جس کی زیادہ ہو وہی سچا ہوگا، اور ویسے بھی حق کا ساتھ دینے والے تو 72 ہی نکلتے۔ تعداد تو کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دیتی، ہمیشہ قلیل تعداد ہوتی ہے جو حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے اپنے ایک دوست کے سامنے اسٹیشنری کی دکان سے ایک قلم خریدا، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، اور وہ قلم لے کر ہم ایک جگہ پہنچے جہاں ہمیں کوئی دستاویز لکھنے تھے، اور لکھتے لکھتے ایک مرتبہ ہم نے سامنے والی میز پہ اپنا قلم رکھ دیا، لکھ رہے تھے، بار بار اٹھانا پڑ رہا تھا، ہم نے وہی رکھ دیا۔ وہاں لوگ آ جا رہے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا دیا۔ تو میں نے کہا جی یہ قلم میرا ہے۔ تو وہ دوسروں کو دیکھ کے کہنے لگے انہیں کوئی بتائے کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہو، یہ قلم میرا ہے۔ تو پھر اور انہوں نے اونچی آواز کر کے ایک صاحب کو آواز دے کر کہا انہیں بتا دو میں کون ہوں۔ تو میں نے کسی اور سے کیا کہنا تھا جن کے سامنے میں نے قلم خریدا تھا، ان سے میں نے کہا بھائی بتاؤ انہیں میرا قلم ہے، تم نے تو مجھے خریدتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وہ صاحب مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولانا اور لے لیجئے گا۔ حق کا ساتھ دینا اتنا ہی مشکل ہے، حق کا ساتھ دینا اتنا ہی مشکل ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرے مولا حسین، جگہ جگہ مولا حسین کی یاد کے بینر لگے ہوئے ہیں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ جو اسیر ذات ہوتا ہے، جو اپنے نام نمود کے اسارت سے آزاد نہیں ہوتا، وہ کربلا والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کربلا والوں کے ساتھ چلنے کے لیے ذات سے ہاتھ اٹھانا پڑے، انانیت سے ہاتھ اٹھانا پڑے۔ میں فقیروں کی اولاد ہوں، زمیندار فقیروں کی اولاد، پیسے والے فقیروں کی اولاد، الحمدللہ۔ غلط فہمی نہ ہو جائے نا ایک دم کے صاحب کہہ رہے ہیں میں فقیروں کی اولاد ہوں۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، یہ تو ذلیل ہوتا ہے۔ فقیر دینے والا ہوتا ہے، اپنے مولا پہ توکل بانٹ رہا ہوتا ہے، اپنے مولا کی محبت بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے فقیروں کی اولاد ہوں الحمدللہ۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، فقیروں سے میں پیار ہے، تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں پھاٹک تھا، ریلوے کراسنگ، تو گاڑی روکنا پڑی، آہستہ کرنا پڑی۔ تو اس کی جو ڈھاٹی سی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے جہاں پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے اس نے سلام کے ساتھ کہا یا علی مدد۔ جی میں نے بھی فوراً سلام کا جواب دیا اور مولا علی مدد کہا۔ تو وہ دیوار سے کود پڑا، کہنے لگا کچھ دوں؟ میں فوراً گاڑی سے اترا، میں نے اپنے دوست سے کہا جو گاڑی میری سنبھالتے ہیں، میں نے کہا گاڑی روک دو، چھوڑ دو، مجھے اترنے دو۔ میں اس کی طرف بڑھا، وہ میری طرف بڑھا، ہم دونوں بغل گیر ہوئے، مولا کا ذکر کر کے ایک دوسرے کو غذا پہنچائی۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس بیٹھا کرو تو بولنا بند کر دیا کرو، سننا شروع کر دیا کرو۔ یہ ہمارے یہاں بولنے کی بیماری اتنی لگ گئی ہے کہ ہر جگہ جا کر یہ بولتا ہی رہتا ہے۔ بھئی سینئر کے پاس گئے ہو، بڑے کے پاس گئے ہو تو خاموش ہو جاؤ تاکہ اس سے تمہیں نعمتیں ملیں۔ مجھ سے کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، 7 منزلیں گزارو گے تو کربلا والوں میں شمار کیے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے آج ایک بتاؤں گا، اس پر عمل کر لو تو دوسری بتانے والا مجھ جیسا ملے گا۔ میں نے کہا عطا کریں۔ کہنے لگے ذات کی نفی، تکبر نہیں کرو، غرور نہیں کرو، انانیت نہیں دکھاؤ، اپنی نفی کرو۔ میں
علی فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ایک فقیر نے اپنی روٹی بڑھائی، فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے، بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ پھر اپنی روٹی کھولی مولا نے، ایک گرہ کے بعد دوسری گرہ، تیسری گرہ۔ فقیر دیکھ رہے ہیں کہ اتنی گرہیں لگا کے لائے ہیں تو پتہ نہیں کیا نکلے گا۔ اتنی ساری گرہیں جب مولا نے کھولی تو سوکھی چوکی روٹی۔ تو اس نے کہا جب یہ روٹی بھی سوکھی اور وہ بھی چوکی، سوکھی روٹی، تو اتنی گرہیں آپ نے کیوں لگائی تھی؟ تو فرمایا میں زیادہ گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین روغن نہ لگا دیں، میں نرم روٹی نہیں کھانا چاہتا۔ جی مالک اشتر مولا علی کے زمیندار صحابی تھے، یمن کی بڑی فیملی تھی حضرت مالک اشتر۔ حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ مولا علی کا فقیروں اور مسکینوں سے پیار کبھی کبھی مجھے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، حیثیت والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زمینوں میں فصلوں میں برکت عطا فرمائے۔ خبردار کسی کے کالر ادھڑا ہوا کالر دیکھ کر، بٹن ٹوٹے ہوئے دیکھ کر، چپل پھٹی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اسے حقیر مت سمجھیے گا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ 2 کروڑ کی گاڑی سے اللہ کا ولی نہیں اترے گا، یقین جان لیجیے۔ ہاں سارے شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے، یہ دنیا بھی خوب اچھی رکھیں اور ولایتیں بھی مل جائیں، سارے شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہاں اینک بدلی جاتی ہے۔ جی سرخ شیشے والی اینک سے اگر آپ دیکھیں گے تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا نا، اینک ہی تو ہے جو دکھاتی ہے، اینک بدل لیجئے تو اینک کے مطابق نظر آئے گا۔ علامہ اقبال پڑھنے گئے تھے نا جرمنی، میونخ یونیورسٹی، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد تو انہیں انگریز ہو جانا چاہیے تھا، 2 دن پہلے ان کی پیدائش کی تاریخ گزری ہے جی، تو وہ اور زیادہ انگریز ہو جاتے وہ، مگر واپس آ کے تو اور زیادہ انقلابی ہو گئے، زیادہ ذہن ان کا بیداری اور افکار اور نظریات میں کارنامے کرنے لگا۔ واپس آ کے انگریز نہیں ہوئے، تو کسی نے پوچھا کہ جی ہم تو سمجھ رہے تھے آپ تو آ کے انگریز ہو جائیں گے، تو انہوں نے 2 مصرے کہے ہیں، اور کیا کمال مصرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، فرنگ یورپ مغرب، خیرہ نہ کر سکا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں، کسی چیز کو دیکھ کر ایک آنکھیں رک جاتی ہیں نا، اس کیفیت کو کہتے ہیں خیرہ۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں مدینے والی کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے، میری آنکھ میں نجف والے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ تو اس اینک سے کوئی دیکھے گا تو پھر وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوگا نا۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے قریب آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو پھر اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اسے خوب جانتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، توجہ ہے آپ حضرات کی، حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ ایک خواہش میں نے آپ کو بتائی، طویل موضوع ہے، گھنٹوں بولنے کا موضوع ہے۔ خواہشات میں ایک خواہش یہ ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اس بنیاد پر ہماری بات مان لو، یہ خواہش ہے۔ حق اس کو گنتی میں نہیں لاتا، حق اسے گنتی میں نہیں لاتا۔ عزیزو، مولا علی کی بیعت تو علی کی بیعت، بیعت
بے کے خاندان کا لفظ ہے. بے یعنی بیچنا، شراء یعنی بیچنا خریدنا. بیعت لینے والا در حقیقت اس شخص کو خرید رہا ہوتا ہے، تو خریدنے کے ساتھ کچھ عوض کا تصور بھی تو ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز بیچیں گے تو اس کے عوض میں کچھ ملے گا یا نہیں؟ یہ انسان اپنے آپ کو بیعت کے نام پر بیچ رہا ہے. اس کے ہاتھوں جس کی بیعت وہ کر رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ اور ہر چیز کو اس کی حیثیت کے مطابق بیچا جاتا ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ مجھے مولا علی کا قصہ بیعت کا بہت عظیم ہے، بہت مختلف ہے. میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ایک مومن کی قیمت کیا ہے؟ جو وہ بیعت لینے والا مومن کی بیعت کے بدلے میں دے گا، کیا قیمت ہے مومن کی؟ پہلے تو میرے بچوں جوانوں یہ طے کر لو کہ اللہ نے ہر شے کی ایک قیمت رکھی ہے، حتیٰ مکھی مچھر کی بھی قیمت رکھی ہے. اور قیمت کا دوسرا نام ہے ہدف، مقصد. ہر چیز کا مقصد اس کی قیمت. متوکل کی ناک پر بار بار مکھی بھنک رہی تھی اور وہ بار بار جھل رہا تھا. امام علی نقی سے آواز دے کر کہتا ہے اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ امام نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے. قربان جائے اہل بیت عصمت و طہارت. ان کا ساتھ دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مومن کی قیمت جب تک بیعت لینے والا دے گا نہیں، بیعت ہو نہیں سکتی. مولا علی کی بات نہیں ہو رہی. عام مومن کی قیمت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے مومن کی قیمت کیا ہے؟ کون لگاتا ہے قیمت؟ تاجر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی. قیمت خریدار تو اپنے پسند سے لگائے گا نا، بیچنے والا طے کرے گا کہ مجھے کتنے میں بکنا ہے. سب سے اچھی قیمت وہ لگائے گا جس نے خود اپنی اچھی قیمت لگوائی. مارکیٹ کے اندر میں مجبور ہوں کہ یہ الفاظ بولوں، مارکیٹ کے اندر جو بڑا تاجر ہوتا ہے نا وہ طے کرتا ہے مارکیٹ کا ریٹ. سب سے اچھی قیمت کس نے اپنی لگوائی ہے؟ تاریخ بشریت میں، تاریخ عبدیت میں سب سے اچھی قیمت بستر نبی پہ سو کر علی نے لگوائی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. سب سے اچھی قیمت مولا علی نے اپنی لگوائی ہے. تو اب علی مولا سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ مومن کی قیمت کیا ہے؟ بڑا تاجر بتائے گا نا کہ قیمت کیا لگنی ہے. تو مولا علی سے پوچھے مولا کیا قیمت ہے مومن کی؟ تو نہج البلاغہ میں علی نے قیمت لگائی. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ. جان لو اے مومنوں تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. توجہ پورا جملہ سنیں. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ. اے مومنہ تمہاری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا الْجَنَّةِ. جنت سے کم اپنا سودا نہ کرنا. جنت سے کم اپنا سودا نہ کرنا. علی مولا نے بتا دیا تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں. اس سے کم بیچو گے تو نقصان. بھائی تھکے نہیں تو میں نتیجہ دے رہا ہوں. مومن کی کم سے کم قیمت جنت ہے. اب بیعت وہ مانگے جو جنت دے سکے.
جی بیعت وہ مانگے جو بیعت لینے والے کو جنت دے سکے. جو جسے اپنا بڑا مانتا ہے اسے مبارک ہو، مگر سوال تو یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہو لکھوا کر لے آؤ. جنت کم سے کم قیمت ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے درمیان ایک چاپلوس نے آ کر، جو حکمران وزراء بڑے آدمی جو ہوتے ہیں ان کے چاپلوس گھوم رہے ہوتے ہیں جی، ایک چاپلوس نے آ کر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے قریب آ کر کہا، طواف کر رہے تھے وہ، آ کے کہا گورنر مکہ بھی طواف کر رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا مجھے اس سے کیا غرض، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے. کہا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اسے تو ڈانٹ کے بھگا دیا حضرت جابر نے. کچھ دیر کے بعد گورنر قریب آ گیا اور قریب آ کر حضرت طواف چل رہا ہے، طواف کے درمیان گورنر مکہ کہتا ہے کہ میں گورنر مکہ ہوں. حضرت جابر نے ایک دفعہ اسے دیکھا، ایک دفعہ کعبے کو دیکھا، فرمایا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا ایسے لوگ ذرا بولنے کے تیز ہوتے ہیں، تو کہنے لگا میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی خدمت ہے میرے لیے، میں آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں کیا دے سکتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں؟ ایک فیصلہ صحابی رسول نے کر دیا، دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. اب یہ عالی مدد سمجھ میں آیا؟ دنیا میں اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. جو آخرت میں کچھ دے ہی نہیں سکتا اسے دنیا میں کیا مانگ رہے ہو؟ میرے مولا فرما رہے ہیں جنت سے کم اپنا سودا نہ کرنا. اب قرآن سورہ مبارکہ زمر ارشاد ہو رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں نہیں، ہاں جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. تو جن کو شوق ہوگا نا جنت میں جانے کا انہیں تو لے جا نہیں رہے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جا نہیں رہے. تو وہ کہیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ جنہیں شوق ہوگا کہ ہم جائیں اور انہیں لے جا نہیں رہے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جا نہیں رہے، انہیں دھکا دے رہے فرشتے. تو کہیں گے وہ کون ہے یہ؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین سے جڑے لوگ. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے حسین کا دیدار کروا دو، ہمیں پہلے حسین مولا کا دیدار کروا دو. میں ایک مضمون اور پڑھنا چاہ رہا تھا مگر تاخیر ہو رہی ہے، کسی اور موقع پہ صحیح ہے. جنت جن کے ہاتھ میں ہو، جنت جن کے ہاتھ میں، جن کے نام سے جنت سجتی ہو. جی تیز ہوا چلتی ہے، آپ تھوڑے سے کھلے علاقے میں رہتے ہیں، جب تیز ہوا چلتی ہے تو درختوں کے ساتھ جب ہوا لگ کے چلتی ہے تو ایک آواز آتی ہے سر سر سائیں سائیں. اور جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو صدائے سر سر نہیں بنتی، علی 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 علی. یہ میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، حدیث سنائی ہے میں نے. مولا علی کے نام سے تو جنت میں آوازیں آتی رہیں گی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو دنیا میں علی کے نام سے چڑھتے ہیں انہوں نے یہ شوق کیسا پالا ہوا ہے کہ جنت میں جانا ہے. علی علی کی میں صدا دیتا ہوں، علی علی کی میں صدا دیتا ہوں، منکروں کو میں یہی سزا دیتا ہوں، منکروں کو میں یہی سزا دیتا ہوں. اور جب مولا علی کے ذکر سے ملتی ہے خوشی مجھ کو، جب مولا علی کے ذکر سے ملتی ہے خوشی مجھ کو، تو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. نعرہ حیدری. ماں بڑا احسان ہے اس کا.
اس نے ہمیں دودھ میں علی پلایا ہے. جی جی واقعاً ایسا ہی ہے. یہ ہماری ماؤں کا ہم پر احسان ہے. جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں نا مجلس میں، ڈاکٹر حضرات خاص طور پہ جانتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے بھی سب جانتے ہیں کہ ماں کے شکم میں بچہ صرف اور صرف سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ لمس کرتا ہے، نہ وہ چکھتا ہے، نہ وہ سونگھتا ہے. حواس خمسہ میں سونگھتا، وہ سونگھتا نہیں ہے. حواس خمسہ میں 4 حصیں اس کی کام نہیں کرتی، صرف ایک حص کام کرتی ہے، وہ صرف سنتا ہے. جو ہم سے نام حسین اور نام علی چھنوانا چاہتے ہیں، انہیں جا کے خبر کر دو ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں. ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے اور ان ناموں سے آشنا تھے. ویسے میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جی. یہ جو صنف ہے نا خواتین والی، مجھے تو یقین نہیں آتا، سنتا ہوں کبھی کبھی کہ کسی علاقے کے اندر عورتوں کو مارا جاتا ہے، یعنی شوہر حضرات ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جی مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی حسینی ہو اور ایسا کرتا ہو. جی اگر خدا نخواستہ کوئی میری آواز سن رہا ہے اس مجلس میں اور وہ ایسی حرکت کرتا ہے، مولا حسین کا واسطہ وہ یہ حرکت چھوڑ دے. یہ نازک لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پھول بنا کر بھیجے گئے ہیں. جی انہوں نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. آج میں اور آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنی ماں کی وجہ سے. جی حتیٰ جو بعد میں بھی حسینی ہوئے ہیں یا بعد میں بھی مستبصر ہوئے ہیں، بعد میں وہ عزادار ہوئے ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی ایک دفعہ بھی اگر کوئی مجلس میں آیا ہے نا، آپ جان لیجئے یہاں بھی ماں کا اثر ہے. اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ ایک بی بی کے ایام شہادت ہیں، یہ جو خواتین ہیں نا، یہ روپ بدلتی ہے، یہ رنگ اور کردار تبدیل کرتی ہے، کردار بہتر سے بہتر کرتی ہے. اس کا پہلا کردار ہے تمہید زندگی، اس کا دوسرا کردار ہے اصل زندگی، جی اس کا تیسرا کردار ہے نتیجہ زندگی، اور کہیں کہیں ایک چوتھا کردار بھی ہوتا ہے، وہ ہے حسن زندگی. حسن زندگی بہن، بھائی کی زندگی کا حسن بہن. جن کے ہاں بہنیں نہیں ہوتی وہ جانتے ہیں کہ اس رشتے کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے. یہ ہے حسن زندگی. شاہ صاحب تشریف لائیے گا، ایک صلوات ہدیہ کریں گے. شاہ صاحب کو رستہ دیجئے. محمد والے محمد بلند کر صلوات. 5-8 منٹ فضائل کے اور پڑھوں گا. اقبال شاہ صاحب کی اجازت. بسم اللہ کے بعد ایک بلند صلوات. میں نے آپ سے بلند صلوات کی گزارش کی ہے. حسن زندگی، زندگی 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 خواتین ہے. حسن زندگی بہن، تمہید زندگی بیٹی، کیا کہنے، جسے دیکھ کر حوصلہ ملتا ہو. کیا کہنے، جی سبحان اللہ. جی اصل زندگی زوجہ، نتیجہ زندگی ماں. جی جی نتیجہ لے رہے ہیں نا آپ ماں کی وجہ سے. جی نتیجہ زندگی ایک ماں. تمہید زندگی بیٹی، بیٹی رحمت پروردگار. قربان جائیں اس ذات پر
جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو۔ کیا بات ہے، کیا سرکار فرماتے ہیں کہ جب دنیا مجھے تکلیفیں پہنچاتی ہے تو فاطمہ کو دیکھ کر مجھے تبلیغ دین میں حوصلہ ملتا ہے۔ میں جب ایک دفعہ اپنی بیٹی کو دیکھ لیتا ہوں تو میری ساری تکان دور ہو جاتی ہے، میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ فاطمہ مجھے حوصلہ دیتی ہے۔ جی کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار اپنی بیٹی کے لیے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، قاما الیہا، قاما لہا نہیں، قاما لہا کھڑا ہو جانا، کسی کی بیوی کے لیے کھڑا ہو جانا، اور الیہا کھڑے ہو کر اس طرف جانا جہاں سے وہ آ رہی ہے۔ قاما الیہا، اور صرف جاتے نہیں ہیں، ہاتھ پکڑ کے قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے بھی بوسہ دیا تھا کہ اس ہاتھ پہ تعزیہ نہ لگے گا۔ قاما الیہا وقبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور پھر ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے۔ وہ اجلسہا فی مجلسہ، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے۔ نقن صاحب نے تو عجیب منظر پیش کیا۔ نقن صاحب اس روایت کو بیان کرتے ہوئے، بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام علامہ نقن صاحب، ایران اور عراق والے مجتہدین کو وہ اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے تھے، اتنا بڑا نام تھا ہمارے ہاں۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے قام الیہا قبل یدیہا اجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ لا کے بٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث خاموش ہے، خود بیٹھتے تھے یا کھڑے رہتے تھے؟ حدیث آگے ہی نہیں بڑھ رہی، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور ایک آدھ دو چار دفعہ نہیں ہوا، کلما، حدیث کہتی ہے جب سیدہ آتی تھی، بار بار یہ منظر ہونا ہے۔ اور بیوی کو دیکھ کر ایک زوجہ روایت کرتی ہیں، اہل سنت کی کتاب فرائض الصمتین، علامہ الجوینی یا الحوینی، 700 سال پرانے اہل سنت کے محدث، وہ لکھتے ہیں کہ 5 سال کا سن تھا جناب زہرا کا، سامنے سے گزری تو نبی نے دیکھ کر رونا شروع کیا، تو ایک زوجہ نے محسوس کیا کہ آپ دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، تو قریب آ کے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے اس کے گھر میں ایک بہت بڑی آزمائش داخل ہوگی جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی، جو اس کو ارث سے محروم کرے گی، جو اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے، جو اس کی پسلیوں کو توڑیں گے، اور یہ آوازیں دے گی یا محمدہ وا محمدہ، یا تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی مگر اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، میری بچی ساری زندگی روتی رہے گی اور روتے روتے دنیا سے چلی جائے گی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ ایام فاطمیہ ہیں، چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ ساری مسجد آئی تھی گھر پر، جب سیدہ نے دروازے کے عقب سے آواز دی کہ میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی، تو کہنے لگے کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں اس روایت کی سند نہیں مل پائی، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم سند تلاش نہیں کر پائے، ظاہر ہے ان کا غرض نہیں ہے اس لیے تلاش بھی نہیں کر پائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس روایت کی سند تلاش نہیں کر پائے، مگر حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے، حضرت کا مزاج ہی ایسا تھا، حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں آگ لگا دوں گا۔ جب انہوں نے کہا نا، بی بی نے فرمایا نا کہ میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی، تو کہنے لگے کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، تو سیدہ نے فرمایا یہ گھر وہ ہے جس میں حسنین رہتے ہیں۔ سنیں گے تدارو، جیسے ہی جناب زہرا نے فرمایا نا اس میں حسنین رہتے ہیں، تو ایک آواز آئی وَإِن، عربی میں وَإِن، بی بی نے فرمایا حسنین رہتے ہیں، تو آواز آئی وَإِن، وَإِن کا ترجمہ ہوگا کوئی رہتا ہو۔ ہمارا رونا ہی اس بات پر ہے حسن و حسین کوئی ہے، جنہیں نبی دوش پر بٹھاتے تھے، جنہیں نبی زبان چساتے تھے،
جنہیں نبی سینے پہ لٹاتے تھے، تم کہہ رہے ہو کوئی رہتا ہو؟ یہ سب نے لکھا ہے کہ وائن آواز آئی کوئی رہتا ہو، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بیوی نے فرمایا میں اپنے گھر میں تمہیں نہیں آنے دوں گی۔ آواز دی لکڑیاں لے کر آؤ۔ لکڑیاں دروازے پہ جلائی گئی۔ آدھا دروازہ جب جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام قنفس سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ عزادارو دروازہ لات مار کے گرایا گیا۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی طرف گیا۔ آیت اللہ فضل کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ ڈالا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے تو اچانک میں نے دیکھا دروازے کے نیچے فاطمہ ہے۔ کہتا ہے میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو مجھے فاطمہ کی عظمت یاد آئی۔ میں نے پیر ہٹایا مگر علی کا بغض غالب آ گیا اور میں نے پیر رکھ دیا تو آواز آئی فضا میرا محسن شہید۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو اس گریے پہ ثواب عطا فرمائے۔ جس کے مذہب میں رونا جائز ہے آواز آزاد کرے۔ میں ایک منزل اور لے رہا ہوں۔ جس خاتون کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ دنیا سے جا رہی ہو، یعنی چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا تو اسے سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی ہوتی ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مولا علی سے فرمایا تتزوج بعدی، میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا یا علی، لأنه لا بد للرجال النساء، ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، مگر خیال رکھیے گا اس سے کیجئے گا جو میرے بچوں سے پیار کرتا۔ جب جناب ام البنین سے شادی ہوئی اور پہلی مرتبہ مولا علی نے فاطمہ، بی بی کا نام فاطمہ، پہلی مرتبہ فاطمہ کہہ کے پکارا تو کچھ ہی دیر بعد جناب ام البنین قریب آ کے بیٹھی اور فرمانے لگی مولا مجھے فاطمہ نہ پکاریں۔ جب آپ نے مجھے فاطمہ کہا ہے زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کو اپنی ماں زہرا یاد آ گئی۔ فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں ام البنین کہیں گے۔ علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، علی میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا خیال رکھیے گا۔ سب بچوں کو علیحدہ علیحدہ بلایا، امام مختصر کر رہا ہوں، امام حسن کو بلایا کچھ فرمایا، امام حسین کو حجرے میں علیحدہ بلایا پھر وصیتیں فرمائی۔ سنیں گے آخر میں جناب زینب کو بلایا، 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، 4 سالہ بچی کو اپنے حجرے میں بلایا، پیار کر کے فرمایا زینب وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لائیں، کہا فرمایا بیٹا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ جبریل امین جنت سے پنجتن کے 5 کفن لائے تھے، ایک کفن ان میں سے تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا ہے، ایک ایک دکھاتی رہو تو میں بتاؤں کون سا کس کا ہے۔ میں جناب زہرا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی بیویوں کو دیا جاتا ہے۔ عجب نہیں آواز آئے زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، یہ بھائی کے اوپر دوڑتے گھوڑے دیکھے گی۔ جناب زینب نے ایک کفن دکھایا، فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ اماں زہرا کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دکھایا، فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ کفن جنت سے علی کا آیا ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ پھر ایک اور کفن دیکھا، فرمایا اس کی کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ کفن حسن کا ہے۔ سنیں گے آخری کفن رہ گیا، جناب زہرا نے اسے دیکھ کے پہلے تو خوب گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا ہے۔ آخری کفن، فرمایا یہ کفن بھی حسن کا ہے۔ کم سن تھی نا جناب زینب، فوراً سوال کیا اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا، کہا یہ دوسرا بھی حسن کا ہے۔ اماں بھائی حسین کا کفن، فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔